نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ روم آیا مقدسہ نمبر 47 ہے، 47 ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں بھی ابتدا لفظ جو ہے نا، والا قد تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو، سوچو بچار، کان آنکھ سب کچھ دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، آگے لفظ ہے ارسلنا، ماضی کا صیغہ، من قبل کا، آپ سے پہلے محبوب ہم نے بھیجے، رسولا، تمام رسول، اِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان قوموں کی طرف، فجاؤ، ماضی کا صیغہ، جمع کا، پس جاؤہم، جب وہ آئے، تمام کے تمام آئے، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، روشن معجزات کے ساتھ، روشن آیات کے ساتھ، جب وہ آئے تو اس قوم نے انکار کر دیا، آگے قوموں نے نہ مانا۔ تو جب آئے تو قوموں نے انکار کیا، تو آگے رب تعالیٰ کیا فرمایا؟ فانتقمنا، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ کن سے؟ من الذین اجرموا، جو لوگ مجرم تھے، مجرموں سے ہم نے انتقام لیا۔ وکان حقا، اور بے شک انبیاء، تمام رسول سچے حق پر تھے، سچے تھے، حق پر تھے۔ اور پھر ہم نے حقاً علینا، بلکہ ہم پر یہ حق بنتا تھا، ہم پر یہ ضروری ہو گیا، کیا؟ نصر المؤمنین، ہم مسلمانوں کی امداد کریں، مسلمانوں کی مدد کریں، نصرت کریں مومنین کی، جو ایمان والے ہیں ان لوگوں کی ہم مدد کریں۔ اب اس آیہ مقدسہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کا ذکر فرمایا، اور وہ بھی فرمایا کہ محبوب آپ سے پہلے ہوئے ہیں۔ یہ آیہ مقدسہ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صرف ان کے لیے تھی جو شک کرنے لگے یا شک کرتے تھے کہ شاید نبی علیہ السلام کے بعد بھی رسول آ جائیں۔ یہ ان کے لیے جو شک والے لوگ ہیں ان کے لیے تھی، مسلمانوں کے لیے نہیں۔
مسلمان کا معنی سر تسلیم خم رکھ دینا، مسلمان کا معنی سر تسلیم خم رکھ دینا، مان لینا کہ یا اللہ تو خاتم النبیین کا ہے نا، تو بالکل خاتم النبیین ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، کوئی امتی کہہ دیتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، صحابہ نے کہا ہوگا خاتم النبیین، سمجھ نہیں آئی تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو فرمایا انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، میں نبیوں کے آخر میں آنے والا ہوں، خاتم النبیین، آخر میں آنے والا ہوں، نبیوں کے اختتام پر، آخر علیحدہ خاتم علیحدہ، چلو ہم دوسرا معنی کر لیتے ہیں، میں نبیوں کے آخر میں آنے والا ہوں، میں نبیوں کے آخر میں آنے والا ہوں۔ احمد عیسیٰ اور حواریوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہے نا رائٹ نہیں ہے، نائٹ ہیں۔ احمد عیسیٰ اور احمد عیسیٰ کے ماننے والے نائٹ ہیں، صرف دقالہ کی کلک، اندھیر ہی اندھیر، اندر کچھ بھی نہیں، پلے کچھ نہیں، اور اوپر سے دعویٰ ہے کوئی میرے مقابلے میں، ہے کوئی مقابلے میں، وہ جو واقعی مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، ہم نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ عاد کو جو عاد کو نبی بنا لے، جو عاد کو نبی بنا لے، اللہ نے ایک جگہ فرمایا بھی ہے وَقَدْ عَادَ کفر، ضرور عاد نے کفر کیا، ضرور عاد کافر ہوا۔ اب عاد کو جو نبی کہہ دے اس کے علم کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ جو عاد کو نبی بنا دے، کیوں بھی علماء کرام سب سے یہ میری ریکویسٹ ہے، مجھے میسج بھیجنا ہے، بتانا ہے کہ عاد کو جو نبی کہے اس کے علم کا مقابلہ تم کر سکتے ہو؟ میں بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا علم کتنا عروج پر ہوگا اور کتنی لعنتیں اسے خدا کی طرف سے پڑ رہی ہوں گی، ہمارے خدا کی طرف سے۔ اس کا خدا تو ہے نا یہ کائنات، مدر نیچر، ہمارے خدا کی طرف سے جس نے یہ قرآن اتارا، جس نے عاد کا ذکر کیا، جس نے سمود کا ذکر کیا، جس نے نبی علیہ السلام کے پاس قرآن پاک آیا، پہلی خبریں جو مٹ چکی تھیں، عاد کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا عرب والوں کے پاس، سمود کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا عرب والوں کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا کیونکہ یہودی تھے، مدینے میں مکے میں آ کے بسے، یہودی تھے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، عیسائی آ کے تھوڑے بہت بسے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، ابراہیم کا چرچا چلتا تھا، لیکن سمود اور عاد اور سمود کا ذکر ہی نہیں تھا۔ عاد اور سمود کا تو ذکر ہی نہیں تھا، اور الیاس علیہ السلام کا نبی علیہ السلام سے پہلے کوئی ذکر ہی نہیں چلتا تھا۔ یہ آقا علیہ السلام کے اعجاز ہیں کہ وہ خبریں بتائیں جو لوگ نہیں جانتے تھے، قرآن کی صورت میں یا ویسے بھی۔ یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے، قرآن پاک زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا، اور جس سے خدا کا تصور خواہ ذہن میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام امی ہیں، ان پڑھ ہیں، کسی کے شاگرد نہیں، کسی کے پاس جا کے پڑھے نہیں، اور اتنی جامع کتاب ہمیں دی، جس کا یہ دعویٰ ہے، آج کل کوئی اس دعوے کو چیلنج نہیں کر سکا۔ کیا دعویٰ ہے؟ انذرتہم ام لم تنذرہم، نہ فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین، وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ اللہ کے علاوہ
سب ہستیوں کو بلا لو، بڑے بڑے مبلغوں کو، مفسروں کو، احمدیسہ کو اور یہودیوں کو بلا لو، قرآن پاک کے مقابلے کی کوئی کتاب ہی نہیں، کوئی کتاب ہی نہیں قرآن پاک سے، کیونکہ احمدیسہ کو پتہ ہی نہیں کہ کون سا سیگا استعمال اللہ نے فرمایا ہے، یہ ماضی کا سیگا ہے، یہ مضارع کا سیگا ہے، یا یہ اپنا امر کا سیگا ہے، یہ لم کا مضارع کے اوپر لم آیا تو اس نے کیا عمل کیا، لن آ گیا تو اس نے کیا عمل کیا، اسی طرح ان آ گیا تو اس نے کیا عمل کیا، کہ آ گیا تو اس نے کیا عمل کیا، اذن آ گیا تو اس نے کیا عمل کیا۔ احمدیسہ کو تو یہ پتہ ہی نہیں، کہیں آ بھی جائے تو بس ڈینگے بڑی مارتا ہے کوئی میرے مقابلے میں، ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ جو ہمیشہ نائٹ رہتا ہے اس کا مقابلہ کرنا تو بڑی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ جو نائٹ پروگرام لیتا ہو تو اس کا مقابلہ تو عام بندے سے تو ہے ہی مشکل، واقعی اس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا آئے یا نہ آئے، اور اوپر سے دیکھ کر بھی لفظ غلط پڑھے، بلا کالا بلا کالا بلا، یہ ہے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ بات تو یہ ہے نا چاچا کہ رائٹ ہے احمدیسہ، رائٹ چاچا، احمدیسہ رائٹ چاچا، رائٹ کے ساتھ نائٹ کہہ دیتا تو اور مزہ آتا۔ چلو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، ضرور ضرور ہم نے بھیجے محبوب آپ سے پہلے تمام رسول ان قوموں کے پاس جب وہ ان کے پاس آئے بینات کے ساتھ۔ یہاں ذکر سمود کا بھی، قوم سمود کا بھی ہے، تھوڑا سا روم ہے، چلو بعد میں دیکھ لیں گے۔ لیکن ان کو سمود کے پاس صالح علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام آئے، اور قوم عاد کی طرف صالح علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا، انہوں نے الٹا ان کو جھٹلا دیا، ان کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مثالیں بھی ساتھ ساتھ دیتا جا رہا ہے۔ اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہے، انبیاء کو جھوٹا کہتے رہے۔ یہاں پھر اللہ نے وہی فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، محبوب ضرور ہم نے بھیجا۔ تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو، تحقیق کر لو، ہر طرح کی تحقیق کر لو، قرآن پاک کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو عاد کو نبی بنائے اس کا مقابلہ واقعی کوئی نہیں کر سکتا، جو عاد کو نبی بنائے اس کا مقابلہ واقعی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کا مقابلہ تو وہ شیطان ہی کر سکتا ہے، جو تمام انبیاء کی طرف ورگلاتا رہا، آتا رہا، اور پھر مسلمانوں کو ورگلاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے کہا ہے نا کہ میں ان کو ایسے راہ سے بھٹکاؤں گا کہ تمام کے تمام کو جہنم میں داخل ہوا، الا قلیلا، مگر کم ہی بچیں گے، کم ہی جو ہے نا جہنم سے بچیں گے، زیادہ جہنم، اور احمدیسہ کے ماننے والے سارے جہنم ہی جائیں گے، جہنم میں۔ تو جہاں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، محبوب تمام رسول آپ سے پہلے دنیا میں تشریف لائے اور تمام قوموں کی طرف آئے۔ فَجَاءُهُمْ، جب وہ ان کے پاس آئے، بِالْبَيِّنَاتِ، روشن دلائل کے ساتھ، تو انہوں نے انکار کر دیا، نہ مانا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، نہ آگے تھلے آگا، بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا، جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا، من الذین اجرموا، بدلے اس کے کہ جو وہ جرم کرتے تھے، ان مجرموں سے اللہ نے بدلہ لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، رب فرما رہا ہے ہم پر یہ واجب ہو گیا،
ہم پر یہ ضروری ہو گیا کہ ہم ان کی مسلمانوں کی مدد کریں. یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان کی تسلی کے لیے، مسلمانوں کی تسلی کے لیے. آج بھی مسلمانوں کو یہ تو تسلی ہے کہ جب ہم کفار سے لڑتی ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہماری مدد فرمائے گا. اس لیے ہم تھوڑے بھی ہوں تو کبھی گھبراتے نہیں، تھوڑے ہوں تب ڈٹ جاتے ہیں. سارا کفر ایک طرف ہوتا ہے تو مسلمان ایک طرف ہوتے ہیں. پھر بھی الحمدللہ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرماتا ہے، چاہے کم ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسولوں پر پوری طرح ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نیک لوگوں کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واسط جزا وما علینا الا البلاغ المبین.